السلام علیکم. آم، آج جو ہے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ایک اسپیشل ٹاپک ہے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز جو ابھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی یونیک چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ نیوز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نیوز پڑھتے ہیں، اور ہمیں دو تین چیزیں بہت انٹرسٹنگ نظر آتی ہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ جگہ کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھیں. ایک ہے کہ ڈراؤٹ یعنی کہ خشک سالی، یعنی کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پانی کا ختم ہو جانا. اور دوسری طرف ہے سیلاب، پانی ہی پانی، اتنا پانی کہ آدمی کی پراپرٹی، کراپس وغیرہ سب ختم ہو جائیں. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں کہ یہاں پہ اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں drought.gov کے اوپر، یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہاں پہ ڈراؤٹ ہے، کہاں پہ سیلابی سچویشن ہے. تو اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو جہاں پہ مرون ہے وہاں پہ ایکسٹریم یا خوش سالی کی سچویشن ہے، اور جہاں پہ ڈارک بلو ہے یعنی گہرا نیلا، وہاں پہ جو ہے سیلابی سچویشن ہے. بہترین آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ لائٹ سا کلر ہو، لائٹ بلو ہو یا لائٹ یلو ہو، جہاں پہ آپ کو دونوں مکس ہوں، کہ نہ خوش سالی ہو نہ سیلاب ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں 5-6 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر لیفٹ پہ دیکھیں تو امریکہ میں اس وقت خوش سالی ہے، خاص طور پہ مڈل اور ویسٹرن امریکہ میں، جس کی وجہ سے بہت ساری وائلڈ فائرز بھی ہو رہی ہیں. اور اب جو ہے ہم اس پوائنٹ پہ ہیں جہاں پہ بہت سی جو لیکس ہیں اور واٹر ریزروائرز ہیں وہ بہت کم لیول پہ آ گئے ہیں. مڈل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ یورپ پورا کا پورا اس پوزیشن میں ہے جہاں پہ اس میں ایکسٹریم خشک سالی اور قحط کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، بہت سے ریورز نیچے آ رہے ہیں. مڈل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سعودیہ اور عراق کا جو ایریا ہے اس کے اندر خشک سالی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. اگر آپ رائٹ پہ جائیں تو انڈیا پاکستان کا ایریا جو کہ یہ ساؤتھ میں مڈل میں ایریا ہے، یہاں پہ ایکسٹریم بارشیں ہو رہی ہیں جو اس کی وجہ سے فلڈ اور بہت زیادہ جو ہے سیلاب آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ رائٹ پہ دیکھیں تو چائنا کے کچھ ایریاز جو ہیں وہاں پہ خشک ہیں اور کچھ ایریاز میں بہت زیادہ بارشیں، خاص طور پہ کوریا میں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہوں دنیا میں ہسٹوریکلی؟ پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ سمجھنے کے لیے کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ایسا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو ابھی کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں. کیا نیوز میں کچھ ایسا آ رہا ہے؟ نیوز خاص طور پہ آتی ہے، لیکن نیوز جو ہے ایک جگہ کے اوپر جا کے ہم لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دنیا کے ڈفرینٹ کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. تو میں نے کچھ نیوز کے آرٹیکلز چنے ہیں، اور اس کے بعد دا کی پوائنٹ از کہ ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے، لائک ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو فرسٹ آف آل اٹس لک ایٹ سورہ الاعراف. یہ ایک بہت ہی انسائٹفل سورہ ہے اس وقت کے لحاظ سے. خاص طور پہ اس کے اندر ویسے تو بہت سی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے اور بتاتا ہے وہ ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے پاس آئے، کیسے انہوں نے اپنے معجزات دکھائے. فرعون نے کہا کہ نہیں، ہمیں تمہارے معجزات نہیں مانتے. فرعون نے کہا کہ ہم تمہارے مقابلے میں جادوگروں کو لائیں گے. جادوگر آئے، انہوں نے ان سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم ڈالو. انہوں نے کہا کہ پہلے تم ڈالو. انہوں نے ڈالا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا. وہ کنونس ہو گئے کہ یہ سچے ہیں. جب سچے کنونس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. تو فرعون نے کہا کہ تم اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں، تم نے ایمان لے آئے، میں تمہارے ایک ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کٹوا دو، لیکن ہم تو ایمان لے آئے. جب جادوگر یہ کہہ چکے تو پھر اس کے بعد جو فرعون کے ساتھ والے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم موسیٰ کو ایسے ہی جانے دو گے؟ فرعون نے کہا نہیں، ہم انہیں سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو ماریں گے. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم سے پہلے بھی ہمارے اوپر پریشانی آتی رہی ہے، اب بھی پریشانی آئے گی تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کے بعد ورس 130 ورس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بے شک فرعون کو قحط اور خشک سالی اور کراپس یعنی کہ فصل کی تنگی میں پکڑ لیا، تاکہ وہ ہمارے پاس واپس آئیں، اپنے سینسز میں آ جائیں، اپنا دماغ ان کا صحیح ہو جائے.
لیکن جب بھی ان کے پاس اچھا وقت آتا تھا یہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ ہماری وجہ سے ہے، اور لیکن جب ان کے اوپر برا وقت آتا تھا تو وہ بلیم جو ہے وہ اس کے وجہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو قرار دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ورس 133، جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں کوئی بھی تم اپنے سائن دکھاؤ، کوئی بھی اپنی وہ نشانی دکھاؤ، ہم نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وی پلیگ دیم، ہم نے انہیں سزا دی، ہم نے ان کے اوپر بھیجا عذاب، سیلاب کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا۔ یہ ساری صاف نشانیاں تھیں، لیکن وہ اپنی زیادتی میں، اپنی غرور میں بڑھتے گئے۔ اب انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے وہیں پہ قحط بھیجا، وہیں پہ سیلاب بھیجا، یعنی کہ یہ ممکن ہے۔ ابھی دیکھیں کہ کیا کیا آرٹیکلز اس وقت آ رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل ہے اس بارے میں کہ دنیا میں اس وقت جو 3 بڑی اکانومیز ہیں، امریکن اکانومی، چائنیز اکانومی اینڈ یورپین اکانومی، تینوں کو گرمی، قحط، خشک سالی ایک ساتھ ہٹ کر رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اس وقت جب کہ آپ کے پاس اکنامک پرابلمس ہیں، انفلیشن آلریڈی ہائی ہے، اور دنیا میں ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں۔ پھر اس کے بعد جس طرح آپ یہ آرٹیکلس کو آگے بڑھتے جائیں، یہ ہے آرٹیکل کہ کس طرح ٹورزم امپیکٹ ہو رہا ہے یورپ میں۔ اگر آپ یہ ساری پکچرز دیکھیں تو یہ ساری جو آبادی تھی یہ پانی کے اندر ہوتی تھی۔ یہاں پہ اب پانی نظر نہیں آتا، صرف روڈ نظر آتا، صرف مٹی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ میں ڈراؤٹ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ پہلی بار جو ہے یہ لوگ اس میں ڈراؤٹ میں چلے گئے، یعنی قحط میں چلے گئے۔ اس کے بعد 60% آف لینڈ، یعنی 60% یورپین یونین کا حصہ از ناؤ ایکسپیرینسنگ قحط سالی۔ 60%۔ امریکہ میں اس وقت فارمرز اپنی فصلیں خود جلا رہے ہیں، خود ختم کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی اتنا پانی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ بھال کر سکیں۔ فصلیں خود تباہ ہو رہی ہیں۔ اسرائیل اپنی لیک کے اندر، نارملی یہ لیک جو ہے وہ اسرائیل کو ایک زمانے میں پانی دیتی تھی، پھر انہوں نے اپنے دوسرے سسٹمز، ڈیسالینیشن پلانٹس وغیرہ لگائے۔ اب جو ہے وہ ڈیسالینیشن پلانٹ سے سمندر کا پانی لیک میں ڈالیں گے تاکہ لیک کی جو ہے وہ ٹورزم اٹریکشن رہ جائے، لیکن یہ جو ہے لیک میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سارا باقی آرٹیکل جو ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہ والا میساچوسٹس میں آپ کی ڈراؤٹ اور قحط کنڈیشنز کو جو ہے پوری اس میں انفورس کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یورپ کے جو فرانس کا لانگسٹ ریور ہے وہ ایکسیپشنلی لو لیول پہ ہے، یعنی اتنی لو لیول جو ہے وہ کبھی بھی دیکھی نہیں گئی۔ آپ کے پاس چائنا میں ڈراؤٹ کنڈیشن ایسی ہے کہ لوگ چائنیز جو ہیں وہ ہاٹ آئرن راڈ جو ہے آسمان میں ڈال رہے ہیں کلاؤڈز، تاکہ کلاؤڈ کسی طرح پیدا ہو، کسی طرح بارش ہو۔ اسی طرح آپ آگے جیسے جیسے چلتے ہیں، فرانس کا ڈراؤٹ کی بات ہے، چائنا میں جو ہے وہ لوگ اپنی فیکٹریز کو بند کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیٹ ویو ہے کہ 60 ایئرز میں اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ فیکٹریز کلوز ہو گئی ہیں۔ اب فیکٹری چائنا میں کلوز ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی سپلائی چین کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ کولوراڈو میں اتنا پانی کم ہو گیا کولوراڈو ریور میں کہ ساری جو اسٹیٹس ڈاؤن اسٹریم کولوراڈو ریور سے پانی لیتی ہیں ان سب کو جو ہے ٹیئر 2 شارٹیج کے اوپر وہ چلے گئی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جہاں پہ ہیومن ریمینز جو ہیں، یعنی کہ ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں،
ایسی لیکس کے اندر سے، کیونکہ پانی لیول اتنا نیچے ہو گیا ہے، تو اگر کسی کو مارا تھا یا کوئی ڈوب گیا تھا، اس کی باڈیز جو ہیں اب نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یورپ میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پتھروں کے اوپر لوگوں نے انگریو کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ سائن نظر آ جائے میرا، تو تم یہ سمجھنا کہ آگے جو ہے قحط ہے اور موت ہے، کیونکہ پانی اتنا کم ہو گیا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ڈینجرس سچویشن ہے، اور وہ نشانات نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں گا بہت انٹرسٹنگ، یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا 2016 میں ایک آرٹیکل تھا کہ عراق میں ایک لیک ہے، لیک ساوا، وہ متحنہ پروونس میں ہے، اور اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے کوئی اس کے اندر انلیٹ نہیں ہے پانی کا، وہ خود ہی پانی کا وہاں پہ تھا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 571 AD میں وہ آئی تھی، یعنی کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تب وہ بنی تھی، اور اس کے بعد سے کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ اس لیک کے اندر پانی بالکل، اچھا اس کے یہ بھی تھا انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس وقت ڈرائی ہوگی جب امام مہدی کے آنے کا ظہور ہوگا علیہ السلام۔ تو اب جو ہے جو لیک کی سچویشن ہے، اٹس دس از دا سچویشن، یہ ہے لیک لیفٹ کے اوپر اوریجنل تھی، رائٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ ابھی سچویشن کمپلیٹلی ڈرائی ہو گئی ہے، جو کبھی ڈرائی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ انڈر لائنگ سچویشن، انڈر لائنگ اس کے پانی کے سورسز ہے، جس سے یہ اسے ہوتی رہتی تھی، ریپلینش ہوتی رہتی تھی۔ اب یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو گئی، کبھی ڈرائی نہیں ہوئی اتنی۔ اچھا یہ چیز تو ہو گئی قحط سے ریلیٹڈ، خوش سالی سے ریلیٹڈ۔ اب جلدی سے جو ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ اے فیو تھنگس۔ فلڈ، آپ نے یہ پکچرز ہیں کوئٹہ کے فلڈ کی، پاکستان کوئٹہ، یہاں پہ فلڈ کی سچویشن یہ ہے کہ گھروں میں لوگ پانی بچایا جا رہا ہے، سارے مویشی وہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس یہ ہے سچویشن ایران میں جو فلڈ آیا تھا، کہ ایران میں اتنا زیادہ فلڈ آیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں 87 سٹیز کو امپیکٹ کیا تھا فلڈ نے۔ یہاں پہ یہ پاکستان کا فلڈ ابھی جو آ رہا ہے آج کل، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ والا ہے، یہ ایک ایریا ہے پاکستان میں تونسا کے نام سے، اس میں سارے کے سارے جو فلڈز تھے، یعنی کہ سارے کے سارے ایریا میں جو آپ کے فصلیں تھیں وہ سب ایک طرح سے تباہ ہو گئیں۔ اور یہ تھا جو کھوریا میں ابھی فلڈنگ ہوئی ہے، لوگ اپنی بیسمنٹ میں مر گئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوریا میں اتنی فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ لاس ویگس میں فلڈنگ ہوئی ہے، لاس ویگس میں فلڈنگ میں لوگ مر گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کیلیفورنیا میں وارننگ ہے کہ میگا فلڈ آ سکتا ہے۔ آپ کو اسی کے ساتھ کنٹکی میں ایک ابھی پچھلے دنوں فلڈ آیا تھا جس میں بہت سے لوگ مر گئے تھے۔ نائجیریا میں فلڈ آیا جس میں 50 لوگ مر گئے، اور یہ سب جو ہے پچھلے 1 سے 2 مہینے میں ہوا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلڈ بھی آ رہا ہو اور ڈراؤٹ بھی ہو؟ جب ڈراؤٹ ہوتا ہے، جب قحط ہوتا ہے، تو زمین جو ہے بالکل ہی چٹک جاتی ہے، پانی اس کے اندر نہیں جاتا ہے، تو جو بھی فلڈ آتا ہے اور جو بارش جب تیز ہوتی ہے تو وہ زیادہ فلڈ بنا دیتی ہے، اور خاص طور پہ یہ فلیش فلڈ جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو، گاڑیوں کو اور گھروں کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ آگے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سچویشن ہو سکتی ہے جہاں جہاں فلڈنگ ہے، خاص طور پہ اگر ایک دم سے تیز سے جہاں جہاں قحط ہے، خاص طور پہ ایک دم سے اگر بارش ہوتی ہے۔ سو ان کنکلوژن، اس سب کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سائن ہے، لائک پیپل وونٹ ایگری، پیپل مائٹ ایگری، بٹ دس از اے سائن آف اللہ، اور اس کی وجہ سے
ہمیں یہ ایک چیز دیکھیے، اٹس اے کامن سینس ٹائپ آف تھنگ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بارش پہاڑوں پہ ہوئی ہے اور بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو نیچے جو ڈاؤن اسٹریم لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے سیلاب آئے. اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ قحط پڑا ہے تو یہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں یا فلڈنگ ہوئی ہے اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، تو دنیا میں جتنی آبادی ہے اس کے کھانے کے سورسز ختم ہو جائیں گے. دوسری طرف آپ کے ایک جنگ چل رہی ہے تو کہاں سے یہ سارے سورسز واپس آئیں گے، جو کہ نہیں آ سکتے فوراً. تو فوڈ انسیکیورٹی ول بی اے بگ ایشو، بہت بڑا پرابلم ہوگا آج سے کچھ دنوں بعد. اور لاسٹلی، اللہ تعالیٰ کے سائنس ایسے نہیں آتے ہیں صرف. اللہ تعالیٰ کے سائن کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہے؟ کیا کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے؟ ہم لوگ خود ریفلیکٹ کرنا چاہیے، کیا ہم کسی بڑی چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سائنس سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.